گا نہیں پایا، اس نے پایا ہوا ہے۔ اور انہیں پر بات میں کیا کہنا، جس جو کہہ رہا ہے کہ اس نے حقیقت کو نہیں پایا، تو پھر کہنے والے نے پایا ہوا ہے تو بھی تو بتا رہا ہے۔ حقیقت کو نہیں پایا کیا مقصد ہے؟ کہنے والا اس کمال پر فائز ہے کہ اس نے اس کی حقیقتوں کو پایا ہوا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہمیں ایک جملے سے ملی، بلا حقیقت، اس نے اس کی حقیقت کو درک نہیں کیا، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کیا، ادراک نہیں کیا۔ جب نہیں ادراک کیا تو میں نے جملے میں ایک جملہ یہاں عرض کیا تھا کہ اس کی حقیقت کو، اللہ کی حقیقت کو اس نے ادراک نہیں کیا۔ اور ہوتا ہے جن کی نفی ہو رہی ہے وہ تو ادراک نہیں کریں گے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس نے ادراک کیا ہوا ہے، اس نے ادراک کیا ہوا ہے۔ اور ادراک کے لیے شرط ہے کہ مدرک مدرک کو تب ادراک کر سکتا ہے جب مدرک مدرک کی سینس سے ہو۔ جب تک سینس سے نہیں ہوگا، اسی کی اصل سے نہیں ہوگا، ادراک کر جب نہیں کر سکتا تو آپ جو کہ فنون ہے اللہ کی حقیقت کو ادراک نہیں کیا۔ اب تیسرا جو سامنے بنا حقیقت، وہ اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچا۔ معلوم ہے وہ ایسا کمال ہے کہ ہماری ناقص عقلیں پہنچ نہیں سکتی، ایسا کمال ہے کہ مخلوق عقلیں وہاں تک۔ اے اللہ پھر تو ہے ہی ایسا، ذرا ہماری عقلیں اونچی کر دیتا، تجھے پانے کی، پر میں تمہیں نہیں بنایا پانے کے لیے، جنہیں بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے جو پایا ہی نہیں گیا، جو پایا نہیں گیا۔ دیکھیں پایا کے معنی کیا ہوتے ہیں، واجب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واجب کے معنی پانے والا، واجب معنی پانے والا، موجود موجود پایا گیا۔ اللہ کا نام موجود ہے، جب اللہ موجود ہے، موجود کے معنی پایا گیا، پھر کوئی تو ہے جنہوں نے پایا، لیکن اللہ کے کمال کے خلاف ہے کہ وہ ہو اور پایا نہ گیا ہو، اور یہ فرمایا ہو اور پایا نہ گیا ہو، تو ضرور پھر کوئی ایسی مخلوق کا ہونا ضروری ہے جب سے وہ ہے تب سے پایا گیا، پایا گیا، موجود ہے، وہ واجب بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ صحیح موجود کے معنی پایا گیا، پھر کوئی تو ہے جنہوں نے اسے پایا۔ خدا کے بعد پھر اللہ انہیں سے ملے گا جنہوں نے پایا، جنہوں نے پایا نہیں ہے ویسے توحید نہیں ملے گی، جو توحید کی کاغذ بنائے وہاں سے نہیں ملے گی، انہوں نے پایا۔ اچھا اس نے بلا حقیقت، اس نے توحید کی معرفت نہیں حاصل کی، اس نے توحید کو معلوم نہیں کیا۔ کئی بات ترجمہ میں کہتا ہوں، کس نے معلوم نہیں کیا، کس نے نہیں پایا، کس نے درک نہیں کیا، کس نے نہیں سمجھا، کوئی کیوں نہیں پہنچا وہاں تک توحید تک، کیوں نیچے رہ گیا؟ کون ہے؟ اصحابہ، الفاظ میں اصحابہ، اصحابہ کہتے ہیں، اصحابہ من مسلہ، اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا جس نے اس اللہ کا مثل بنا دیا، اللہ کا مثل بنایا، مثل، اس نے اللہ کو پایا ہے، اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کو اس نے درک ہی نہیں کیا، جس نے اس کا مثل بنایا۔ مثل مانے نظیر بنایا، مثل مانے ہمسر بنایا،
मिस्र के माने कोफ को बनाया, मिस्र के माने निद बनाया, ला निद्दा लहू, ला जिद्दा लहू। अजी फरमाते हैं ना उसका कोई कुफ्र है, ना उसका कोई हमसर है, ना उसका कोई मिस्र है, इसीलिए वो बेमिसाल है। जिसके लिए नजीर नहीं है, जिसके लिए मिस्र नहीं है, जिसने मिस्र बनाया। मिस्र किसका? अल्लाह का। लेकिन मैंने पूरे अशरे पे पढ़े हैं कराची में, अल्लाह का मिस्र नहीं है मगर मसल है। अल्लाह का मिस्र नहीं है मगर मसाले आला है। मिस्र और होता है, मसल और होता है, अल्लाह का मिस्र नहीं है। इसाबा के माने क्या है? जरा सोचिए। इसाबा, इसाबा कहते हैं तीर का निशाने पे लगे। इसाबा के माने होते हैं अलिफ बा बे बा इसाबा, तीर का निशाने पे लगे। तो हर एक का तीर तो निशाने पे नहीं लगता, फिर हर एक आदमी साहिब और राय नहीं होता। साहिब इस इसाबा से आएगा, साहिब और राय कौन होता? स्वाद अलिफ हमजा पे साहिब और राय, ये शख्स साहिब और राय। क्या मतलब? कि उसका कौल, फेल, अमल निशाने पर ही उतरता है। वो क्या होता है? राय में भी साहिब है, कौल में भी साहिब है, अमल में भी साहिब है, फेल में भी साहिब है, कोई तो है। ये लफ्जों के मिजाज कहना पड़ता, कोई तो है कि लफ्जों के मिजाज है। कहते हैं साहिबुल राय। सवाब नहीं होता, ये सवाब दीद, आपकी सवाब दीद कहते हैं। चाची कहते हैं आपकी सवाब दीद करना। सवाब दीद माने जो आपके अक्ल के मुताबिक, नजरिए के मुताबिक दुरुस्त है, वो राय को मुझे बता, ये सवाब दीद कहलाती है। जो सवाब की शाबा से है, असाबा उसी सवाब से है। फरमाया कि वो उसकी हकीकत तक नहीं पहुंचा, उसको हकीकत को नहीं पा सका कि जिसने उसके लिए अपनी अक्ल के मुताबिक मिस्र अच्छा समझा। जो उसकी हकीकतों के लिए क्या बनाती है? मिस्र बनाती है। वो भी तो अकेले हैं जो इनकार कर। दायरिया कौन? वो आगे लगते हैं, उनसे बातें करें तो हमें खड़े नहीं होने देते। ये कौन सा है कि जहाँ जो खुद बढ़कर जेल में उसकी नफी होगी। तौहीद को नहीं मानते ना सही, वो तौहीद को नहीं मानते, उनको क्या कहते हैं? तो अब जिसने उसका मिस्र बनाया, ये मसला जो मसलो तमसीलन भी आता है, तमसालन भी है। तमसीलन, तमसालन, एक शय को या एक चीज को किसी के मुशाबे बनाना। शय क्या होगी? तौहीद। तौहीद को मिस्र क्या होगा? तौहीद क्या? हूबहू करार देना, हूबहू, इसको कहते हैं मिस्र। बिल्कुल जैसे वो शय है या चीज है या जो चीज है, उसके हूबहू किसी को क्या करना? बनाना, इसको कहते हैं मिस्र। अच्छा, मिस्र कहते हैं। तो इस मिस्र में एक तस्वर आता है उनका, जिनमें उसमें दो चीजें होंगी। किसी को किसी से जो मिलाया जाता है उसमें दो होते हैं, तो मुशब्बह उदार नहीं जाते, आपको आसान करते हैं। दो को मिलाना कैसे? ये दोनों बाहम मुश्तरक हो जाए। बाहम क्या हो जाए? मुश्तरक। वो भी यानी जो तौहीद के मिस्र वो होगा जो उसकी तौहीद में बराबर का शरीक हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिस्र। ठीक है, नंबर 2 कि जो हकीकत का वो मिस्ताक है, वही मिस्र भी उसी हकीकत का मिस्ताक है। जो हकीकत उसकी है वही हकीकत उस मिस्र की भी है। और जो कमाल, क्या करिए, कमाल वो तो क्या करिए, इतनी
ان کے لیے مہیا کرنا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مثل اللہ بے مثال. اب میرے ساتھ ذہنی طور پہ آپ میرے ساتھ کتنا سبق سنانا ہے. آپ میں چاہتا ہوں اللہ کرے میں سبق صحیح سنا سکوں کہ جو ایسا بے مثال ہو کہ وہی علی جانے اس کی حقیقت کیا کیا کہے کہ عقل اس کے متعلق ہماری عقلیں کیا فیصلہ کریں جو اپنی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور ان کی حقیقت کو کیا سمجھے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ابھی میں بحث کروں گا. آپ دیکھیں آپ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. توحید کی حقیقت کو سمجھنا کوئی آسان ہے کہ اس کا کمال نہیں ہے کہ اس نے اپنی حقیقت اتنی آسان کر دی. ان 14 کو بنا کے کہا انہیں پہچانتے جاؤ میری معلومات ہونے سے اتنی آسان کر دیا. صحیح آنا جی کتنی آسان کر دیا. یہ اس کا احسان ہے یا نہیں؟ ہم کہاں اس کو سمجھنا کہاں. بس اب اللہ نے امام نے اس کو حقیقت سے تعبیر کی. جناب علی نے بھی حقیقت سے تعبیر کیا. میں جو برابر کو کیا ابھی پھر تو دوسرے ہو سکتے. لیکن جناب ایک شاعر آپ بھی ایک شاعر صحیح آپ یہیں سے شروع کر دیں آسان پہ. یہ جو آپ کی شاعر ہے نا آپ ایک شاعر ہے یا نہیں؟ اللہ کی آپ اعلیٰ شاعر ہے. انسان اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے تو پھر آپ اس کی اعلیٰ شاعر ہے. پھر اس اعلیٰ نے آپ کو کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا. انسان اشرف مخلوق ہے نا. مادہ کی آخری ترقی کا نام انسان مادہ آگے سے انسان سے آگے ترقی نہیں کر سکتا. مادے کی ترقی کا آخری مرتبہ کیا ہے؟ انسان. تو انسان کو پھر اعلیٰ مخلوق کوئی نہ کہا. ٹھیک ہے انسان ایک اعلیٰ شاعر کا نام آسان میں کہہ رہا ہوں صحیح اعلیٰ شاعر کا نام. اب اس شاعر کا ثبوت یہ شاعر ہے. توجہ ہے کلام منطق فلسفے کی کا بحث ہوتی ہے وہ ذرا سمجھنے والی ہوتی ہے. اب اس شاعر کا یہ جو انسان ایک شاعر ہے اس شاعر کا وجود اس شاعر کا ثبوت کیا ہے کہ یہ شاعر ہے. اچھا اس شاعر کا تحقق کیا ہے؟ تحقق مشکل ہوتی جائے کوئی اس شاعر کا کی پہچان کیا ہے؟ اس شاعر کی نشانی کیا ہے؟ اشیاء کا تحقق کیا ہے؟ اشیاء صحیح سمجھے در سے خارج اشیاء کے تحقق کا مرکز وجود ہے. آپ جو انسان کہنا ہے یہ انسان کیسے کہنا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس انسان کے انسان ہونے کے لیے کوئی حق اللہ نے کوئی حقیقت بنائی ہے جس حقیقت کی وجہ سے اس کا وجود انسان کرتا ہے. ذرا ہے تو مشکل. اچھا ہم انسان کہہ رہا ہے کیسے کہہ رہے ہیں؟ انسان ہے یا نہیں؟ جب انسان آدمی کہہ رہا ہے کس کی وجہ سے؟ جناب آدم کی وجہ سے. آدم تو ہم کہہ رہے ہیں جناب آدم کی وجہ سے. انسان کیسے کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آدمی. ٹھیک ہے آدمی کہہ رہے ہیں تو پھر انسان کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کوئی تو ہونا چاہیے. اب یہ جو ہمارے انسان کا تحقق ہے یعنی انسان کہا جاتا ہے جیسے ایک جملہ بناتے ہیں الانسان موجود. انسان موجود ہے. یہ جو انسان موجود ہے اس کو انسان کو کہاں سے وجود ملا؟
फरमाई नहीं समझ आए। इंसान का ये जो इंसान मौजूद है, ये बैठा हुआ मैं आपके सामने, ये मौजूद कहां से हो गया? इसका वजूद होना करीब है, इसका कोई हकीकी वजूद है जिसने इसको मौजूद बनाया। इस इंसान का कोई हकीकी वजूद है जिसने उसे इंसान बनाया। अच्छा, इंसान का हकीकी वजूद क्या है? कितनी वजूद की किस्में उलमा के दामाद में कितनी वजूद की किस्में लिखी? वजूद की 7 किस्में हैं, 7 किस्म के वजूद हैं, 7 लिल वजूद सबआ मरातिब। आका के दामाद में उलमा के दामाद लिखते हैं कि वजूद के 7 मरतबे। पहला वजूद हकीकी, दूसरा है वजूद हिस्सी, हिस्सी महसूस होने वाला, ये हमारा वजूद हिस्सी है, महसूस होने वाला एक वजूद हिस्सी है, मर्ई है, नजर आने वाला है। अब मैं जुमला कहूं, ये बशरी वजूद है। ये हमारा कौन सा वजूद है? बशरी वजूद। अभी बहस है, चाहे मेरे तरफ देखते रहे आप। एक बशरी वजूद, पहला वजूद वजूद हकीकी, दूसरा वजूद वजूद हमारा हकीकी वजूद क्या है? ये बशरी हिस्सी है। सही शादी आपका नाम जो है ये हिस्सी वजूद का है। सही जुल्फ़िकार अली शाह साहब ये हिस्सी वजूद का है, मरी वजूद का है। ये जो सामने बशरी वजूद है उसका नाम है। असल जो हकीकी वजूद है वो इंसानियत है। हमें जो इंसान मौजूद है, क्या वजूद दिया है? इस वजूद ने वजूद नहीं दिया, हकीकी इंसानियत ने हमें वजूद दिया है। हम बताए वजूद हकीकत देती है। ये जो हमें वजूद मिला, जैसे आप इंसान मौजूद हो रहे, किस वजूद ने हमें वजूद दिया? हकीकी। वो हकीकी वजूद क्या है? इंसानियत। उस इंसानियत की हकीकी वजूद है, जिस हकीकी वजूद की बिना पे हमें इंसान का वजूद मिला। तो मालूम होता है इंसान के मौजूद होने से पहले उसका हकीकी वजूद होना जरूरी है, ताकि उसको अपना वजूद ज़ाहिरी उसके हवाले से उसे मिलता है। ठीक है, वो हमें एक इंसान का वजूद मिला, उस हकीकी इंसान, ये वजूद हकीकी नहीं है, ये बशरी वजूद है शादी, ये बनी वजूद है। इसके लिए फना है, इसको कीड़े खा जाएंगे, हकीकी को कोई कीड़ा नहीं खाता। मिट्टी ये हो जाएगा, खाकिस्तान ये वजूद हो जाएगा, ये असली नहीं है। लेकिन अगर आने मोहम्मद की मोहब्बत है तो बशरी भी खराब नहीं होता। बाबा इसी तरह हम भी पैदा नहीं हो। ठीक है, अब आया मेरा वजूद है। पहला वजूद क्या हो गया? वजूद है हकीकी। दूसरा वजूद है हिस्सी, मर्ई, नजर आने वाला, महसूस होने वाले वजूद है। तीसरा होता है वजूद है ख्याली। ख्याल भी आते हैं, हर वक्त ख्याल भी आते हैं। और है वजूद अक्ली। चौथा है वजूद अक्ली, वो भी वजूद चला। एक होता है वजूद जिल्ली, जिल माने एक आईने में आप अपने आप को क्या देखते हो, क्या होता है? वजूद जिल्ली, ठीक है, अक्स होता है। देखिए आंख में भी तो अक्स आता है। देखिए अल्लाह ने आईना बनाया है हमारे इस ज़ाहिरी को देखने के लिए, अक्ल बनाया है अपनी जात को समझाने के लिए। अक्ल भी तो देखिए आईना है ना, आपने देखा अक्ल में आया है, ये भी बार देखा आपके अक्ल में है, ये भी तो आईना है। आईने में देखे आप नजर आता है, ये नजर आया, लेकिन अक्ल और आईने में फर्क ये है कि आईने में हिस्सी चीजें नजर आती हैं, अकली चीजें नजर नहीं आती। माकुलात अक्ल में आते हैं, आईने में नहीं आते।
مشابہت کا وجود. اچھا موت کا وجود شبیہ کیا ہے؟ جی موت نہیں وجود شبیہ میں نہیں تو کیفیت ہے. یہ موت کا وجود شبیہ کیا ہے؟ کس کے مشابہ ہے موت؟ بھیڑیے کے لیے یہ جب موت ہے نا موت ڈراتی ہے نا. بھیڑیے سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ یا تو بھیڑیے آئے نہیں ڈر کا ہوتے تو اب بھیڑیا کا صحیح شبہ کے معنی مشابہت والی. کیونکہ موت کس کے مشابہ ہے؟ بھیڑیے. جب جنت میں چلے جائیں گے ہم تو موت کو ذبح کیا جائے گا. امام کیا کہے موت کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح. کیونکہ وہ بھیڑیے کی شکل میں ہوگی. اب حکم ہوگا موت ذبح ہو چکی ہے اب آپ کے لیے ابدی حیات ہے. موت ہے یہ جو موت ذبح ہوئی ہے کسی کے تو مشابہ ہے. وہ اس کا کون سا وجود ہے؟ وجود ہے شبہ ہی صحیح. وجود شبہ. اور اس کے بعد آتا ہے وجود مثالی. سات وجود ہے. ساتواں وجود کیا ہے؟ وجود مثالی. شاہ جی آپ رات خواب میں آم کھا رہے ہیں پیچھے بھی لگتے ہیں. شاہ جی نے 4 آم کھائے تھے خواب میں بیٹھے. آم جو رات کو کھائے وہ آم کون سے تھے؟ کون سا وجود ہے آم؟ اور آپ سوچ رہے تھے بستر میں کھا رہے تھے آم چسکا بھی مل رہا تھا. یہ وجود کون ہے؟ اسے کہتے ہیں وجود مثالی. مرنے کے بعد یہی وجود ملے گا. وجود مثالی ہو جائے. ہر ایک کا وجود کیا ہو جائے گا جناب؟ وجود مثالی. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے 7 قسمیں ہیں وجود کی. لیکن جس وجود کے تحت وجود ملتا ہے اس کا ہے حقیقی. معلوم ہوتا ہے حقیقت کی وجہ سے وجود ملتا ہے. معلوم کیا عالمین کا کوئی وجود ایسا نہیں ہوگا جس کی پہلے حقیقت موجود نہ ہو. کوئی وجود ایسا نہیں ہوگا جس کا وجود ظاہری ہو اور اس کے لیے حقیقی وجود نہ ہو. جب سمجھ رہے ہیں اب کیا فرمایا کہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں پہنچا. تو اب ہمارا یہ جو وجود ہے انسان ہو موجود ہو. انسان موجود ہے تو انسان کا موجود ہونا کسی حقیقی وجود کے سبب سے وہ کیا ہے؟ انسانیت. انسانیت اس انسان سے خارج وجود کا نام. جس خارج وجود نے تعلق کی بنا پہ سے وجود دیا. ٹھیک ہے. اگر وہ انسانیت نہ ہوتی تو یہ وجود ہوتا. اب ایک جملہ اگر خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ ہو جائے. اگر اس وجود کا یہ جو انسانیت ہے اگر اس ہستی اور وجود کا ہی وجود نہ ہو تو پھر انسانیت کا وجود کہاں ہوگا؟ میں کیا کہوں؟ اگر ہستی اور وجود کا وجود سمجھا دیا جائے انسانیت کا وجود ہی عدم ہو جائے گا. ہستی اور وجود کا وجود عدم کر دیا جائے تو پھر اس حقیقت کا وجود کیا ہو جائے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سمجھے تو صحیح کا بابا. جو ظاہری سبب بن رہا ہے وہ عدم ہو جائے گا تو پھر حقیقت کا وجود تو عدم ہو جائے گا. ہم یہیں سے پتا چلا جس طرح اللہ قائم ہے 14 کے لیے فنا نہیں. 14 کے لیے موت نہیں ہے. 14 کے لیے ہلاکت نہیں ہے. تو اب میرا اگر اس ہستی اور وجود کو معلوم کر دیا ساتھ کر لیا جائے تو انسانیت تو عدم ہو جائے گا. نہیں رہے گی نہیں. تو اب اللہ جو ہے وہ ایک حقیقت وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کی میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے
انسانی کامل کو درمیان سے اے بات کو نکال دیا جلدی صاحب وہ کون محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام صحیح سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں لا جو علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے وہ میں کتاب اس سے میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کا وہ کمال کیا ہے لا متناہی غیر متناہی جو غیر متناہی ہو اس ہستی کو حقیقت کو اس ماہیت اب کیا کہیں سمجھانے کے لیے منطق میں کہنا پڑتی ہے اس ماہیت کو نور کہتے ہیں اس حقیقت کو کیا کہتے ہیں نور کہتے ہیں نور تو معلوم ہو گیا اللہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کے لیے لفظ نور آتا ہے اس حقیقت کے لیے کون سی لفظ ہے نور اور وہ نور کیا ہوگا غیر متناہی اس کے لیے انتہا نہیں خدا کے لیے مشکل ہے سمجھے میرے سامنے نہیں رہا وہ نور کیا ہوگا غیر متناہی اس کی انتہا نہیں ہوگی انتہا تب ہوتی ہے جب نور کے ساتھ کہیں جا کر ظلمت شریک ہو جب نور کے ساتھ کہیں ظلمت کا گزر ہو گیا تو اب وہ کیا ہو جائے یعنی یہ وہ نور ہے جس نور میں ظلمت کا گزر ہی نہیں یہاں نور ہی نور ہے وہ نور اسے نور ہی نام سے ہم آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیسا ہے یہ کیسا وہاں نہیں ہے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے اسے حقیقت میں کیا لفظ دی یعنی ظلمت نہیں ہے اسے حقیقت میں دوسرا نام کیا ملا واجب الوجود یعنی جو واجب الوجود ہوگا وہاں عدم نہیں ہوگا یعنی ایسا واجب ہے جہاں عدم کا حضور ہی نہیں ایسا نور ہے جہاں ظلمت کا حضور نہیں ہے ایسا وجود ہے جہاں عدم کا عدم کا حضور نہیں ہے ایسا نور ہے جہاں ظلمت کا حضور نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اسی نور کو فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمینوں کا لفظ ترجمہ تو نور ہے لیکن مترجمے میں منور نہیں کرتے زمین و آسمان کو منور کرنے والا خود نور ہے تبھی تو منور کرے گا وہ یہ تو منور کیسے کرے گا آپ دیکھیں آسمان و زمین کو کیوں منور کرے کیا بتانا چاہتا ہے خود تو نور ہے میں کیا کہہ رہا ہوں خود نور تو ہے اب وہ حقیقت کا کیا نام جناب نے فرمایا نور کیونکہ نور کی تعریف علماء فلسفیین نے اصولیین نے تو نور کی تعریف کی ہے کہ النور هو الظاہر بذاتہ والمظہر لغیرہ نور وہ ہوتا ہے جو بذات ہی ظاہر ہو دوسروں کو ظاہر کر الظاہر بذات اسے کوئی ظاہر نہ کرے وہی تو نور ہوتا ہے وہ بذات ہی ظاہر اللہ کو کسی نے ظاہر کیا بذات ہی ظاہر تو پھر اس کے لیے نور کی لفظ آ سکتی ہے اللہ بذات ہی ظاہر ہے لیکن اس ظاہر نور کا کمال کیا ہے من مظہر لغیرہ اپنے غیر کو بھی کیا کرتا ہے معلوم ہوگا اسی لیے اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض معلوم ہوگا اللہ خود نور ہے آسمان اسی نور کے تحقق کا
کتنے علماء کے حوالے سے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں، کتنی کتابوں کے حوالے سے، وہ نور جو غیر متناہی کمال ہو، حقیقت ہو، نہ عقلوں میں آئے، نہ علم میں آئے، نہ احساس میں آئے، نہ ادراک میں آئے، ضروری ہے، لازم ہے اس کے لیے کہ اس کے نور کا پرتو بھی ہو اور جلوہ بھی ہو۔ اس کے نور کا جلوہ بھی ہو، اس کے نور کا پرتو بھی ہو۔ پرتو کیا کہتے ہیں؟ اس نور کا سایہ، اس نور کا اثر، جب وہ عقلوں میں نہیں جاتا تو یہ جو اثر ہوگا اس کے اس حقیقت کا کیا ہوگا؟ پرتو ہو، ثبوت وجود ہوگا، پرتو جو موجود ہوگا، پرتو کا وجود کس کا وجود بتائے گا؟ اس کے نور کا۔ معلوم ہے آل محمد کا ہونا ہی بتاتا ہے کہ وہ ہے۔ آل محمد کا وجود بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو کن کے سبب سے ہے؟ معلوم ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے اس کا نام قائم ہے، یا تو پاگلے کا نام ہی قائم ہے۔ تو کن کی وجہ سے قائم ہے؟ زیادہ کیا ضروری ہے جناب؟ اس کا کیا ہو جائے؟ پرتو۔ پرتو، پرتو مانے اس کا اثر، عکس۔ اب جو اللہ نے اپنی حقیقت کے کمال کو جب ظاہر کیا، اس کے لیے لازم، چونکہ وہ کمال تو عقلوں میں آتا ہے، آپ کے عقلوں میں آتا ہے نا، علم میں آتا ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ادراک میں آتا ہے، حواس میں آتا ہے، فکر میں آتا ہے، فہم میں آتا ہے، کسی شے میں نہیں آتا۔ یار آپ اتنی بے بس ہے، اتنی بے بس ہے، نمازیں بھی پڑھو، اس کو مانو بھی، کہاں سے مانو؟ عبادت بھی کرو، مانو بھی، پروردگار کیسے مانے؟ عقلوں میں آتا نہیں، آپ سے باہر ہے، کیسے مانے؟ پھر مانے کا بڑھائے گا تو یہ نہیں، یہ واجب اس کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی اس حقیقت کے، اپنی حقیقت کے، حقیقت ہونے کے اعتبار سے ان کو وجود دے کے ان کو پرتو بنا، اپنے وجود کا اثر بنا۔ اب میں جو کہہ دوں، خدا کی قسم ایسا ان کو اثر اور پرتو بنایا جس طرح میں ان کی حقیقت کا وجود ہوں۔ عالمین ساروں کے وجودوں کی حقیقت یہ ہے۔ جیسے 14 کے وجودوں کی حقیقت میں ہوں، عالمین کے پورے وجود کی حقیقت محمد ہے۔ پرتو بنا کے خالق نے عالمین کے لیے حقیقت بنایا۔ عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جن کی حقیقت کے یہ مرکز نہ ہو، جن کے تحقق کے یہ مرکز نہ ہو، جس کے ثبوت کے یہ مرکز نہ ہو۔ اب ہماری حیات ان کا ثبوت ہے، غور نہیں فرمائے، ہماری حیات کا ہونا ان کی حیات کا ثبوت ہے، ان کی حیات توحید کی حیات کا ثبوت ہے۔ ہمارا وجود ان کے ہونے کا سبب ہے، ان کا سابقۃ الارض والسماء، ہم باقی ہیں ان کی وجہ سے، ہم قائم ہیں ان کی وجہ سے، ہمارا وجود ہے ان کی وجہ سے، فکر ہے ان کی وجہ سے، ذکر ہے ان کی وجہ سے۔ پھر وہ اکرے پاک کیوں نہ ہو جو ہے ہی اسی ذکر میں۔ پھر جنت دینا آسان
قریب آؤ، اللہ تو ان کے دیوانے تقسیم کرتے ہیں. جنت کوئی آدمی آیا نہیں ہے؟ چلیے امام علیہ السلام کے بعد آدمی آئے مدینے میں کوئی اچھا مکان دیکھیں گے. ایسے آتے ہیں بچے ہوتے ہیں ہمیں مکان نہیں ہوتا تکلیف ہوتی. سرکار نے 10,000 دینار دے کے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ تھے حج میں. جب امام حج میں تشریف لے گئے تو وہ حج کے دوران امام مولا میرا مکان تھا. سرکار نے فرمایا سے پوچھنا تھا تجھ سے مکان یہاں لینا ہے آگے اور بھی فرمایا یہ ہے مالک بابا کیا مکان لینا ہے آگے. وہ تو پہلے بیٹھا صحیح آگے کی کام کہ دنیا میں لینا ہے یا اس دنیا میں لینا صحیح. اس دنیا میں جو اگر لے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تاریخ ہم لکھتے ہیں ہے یا نہیں؟ اچھا اس کا صحیح یہ اس دنیا میں آپ کو چاہیے اسی کا بولا پھر وہ لکھ کے کو تو دے سرکار نے لکھ حدود اربع لکھا. کہاں ہوگا مکان؟ یہ آپ نہیں بتا کہاں ہوگا. جنت اتنی وسیع ہوگی. کہاں ہوگا ہم یہ نہیں بتا. تمہیں حد بتاتی تمہارے اس مکان کی ایک حد کا نام ذات مصطفیٰ, ایک حد کا نام نبی مصطفیٰ, ایک حد کا نام جناب حسن ہے, ایک حد کا نام جناب حسین ہے. ان کی حدود میں تیرا مکان ہو. خیر اچھی نہیں لگ رہی ہے ان کے درمیان میں دوبارہ لگا چاہو چاروں طرف معصومین ہو. یہ کہیں سرکار گھر گیا تو بیمار ہو گیا چاہتے مرنے لگا کہ یہ ان کا میرے کفن میں رکھتے ہیں کفن میں رکھتے. اچھا ہوا کفن میں رکھ جائزہ رکھتے ہیں نا آپ یہ بھی تو رکھتے ہیں. اب جو دوسرے دن اس کے ورثہ آ گئے تو وہی ان کا قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا کہ میرے جعفر امام علیہ السلام نے وعدہ پورا کر دیا. جو دنیا میں جنت دے دے کیا کرتے ہوئے دقت ہو گیا. ایک تو خالق نے کیا بنایا اپنی اس خدا کے لیے یہ اس حقیقت کا پرتو ہے. اللہ نہیں ہے, ساری زندگی میری گزر گئی آپ کو سناتے. یہ پرتو ہے اس نور الہی کے اثر ہے. اثر اسی وجہ سے یہ سرکار نے تشبیہ میں نے کئی مرتبہ سنایا. اس میں ایک لفظ مجھے کہتی ہے جس میں فرمایا ہمارے اس نور کے پرتو ہونے کو ایسے سمجھو جیسے سورج سے شعاعیں جدا. سورج تمہارے گھروں میں نہیں آتا, تمہارے گھروں کو سورج روشن نہیں کرتا, شعاعیں کرتی ہیں. تمہارے گھروں میں آ کے روشنی کیا کرتی؟ ذرا کہیں نا سورج کو کمرے کے اندر آئے, دروازہ بھی بند ہے, آئے نا. سورج نہیں آتا, شعاعیں آتی. مستفید شعاعیں کرتی ہیں. بلبلہ عالمین جو مستفید ہو رہے ہیں مرکز وہ ہے مستفید شعاعوں سے ہوتے ہیں. نور اللہ کا ہے, مستفید نور مصطفیٰ. عالمین جس سے استفادہ کروا رہا اب اللہ نے ان کو کیا بنایا پردہ بنا کے ان کو کیا بنایا اپنے اس حقیقت کا, اپنے حقیقت کا ذرا مشکل پر تھوڑا سا انہیں معلوم بنا. علت کا معلوم. اچھا علت کی کتنی اس میں ٹھیک ہے. اب سبق بھی سرکار روز میں سبق بھی دے رہا ہوں. علت کی دو قسمیں, علت تامہ, علت غیر تامہ. اس لیے غیر تامہ اللہ کی ناقصہ کہتے ہیں. پھر اس کے آگے
چار قسمیں علت غیر تامہ. تامہ کی تامہ علت فقط کائنات میں ایک ہے. جتنی آگے علتیں ہیں عالمین میں غیر تامہ کی ناقصہ کی قسمیں ہیں. تامہ کی قسم نہیں. علت تامہ کو توحید ہے. علت تامہ کون؟ اللہ. وہ حقیقت الہیہ جو ہے ان 14 کی علت تامہ. یہ 14 اس کے معلول اول ہیں وہ ان کی علت ہے اور علت تامہ صحیح. تامہ علت میں بغیر جگہ میں لکھا علت تامہ کا اصول یہ ہے کہ اگر معلول میں ذرا بھی دیر ہو جائے وجود میں علت تامہ نہیں رہے گی, ناقصہ ہو جائے گی. اگر آل محمد کو ذرا دیر سے بنائے, زمانے میں بنائے, اللہ خود اللہ نہیں رہتا. اس لیے تخلف علت تامہ میں بہت تخلف دیر نہیں ہوتی. تو اب اللہ نے کو کیا بنایا؟ اپنی علت کا معلوم بنایا. اب ایک کا وجود کس کا ثبوت ہوگا؟ اس کی حقیقت کا. ان کی وجود کی حقیقت کون ہے؟ وجود حقیقی پہ تو وجود کا اظہار ہوتا ہے. میں جاننا کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے اللہ نے ان کو کہاں سے بنایا؟ اپنے میں آپ سے اس لیے کہلواتا ہوں آپ اچھا کھاؤ کریں. اپنے نور سے اختلاف کیا, اپنے نور سے انہیں علیحدہ کیا, اپنے نور سے مشتق کیا, اپنے نور سے ابدا کیا, اپنے نور سے انشاء کیا. اپنے نور سے انہیں کیا کیا؟ نور سے بنا. اب کیسے بنائے؟ کوئی جانے بنانے والا جانے ہمیں کیا کیا ہوگا. ہمیں اپنی بتا دی ان کو کیا کہا دیا. وہ اس وقت بنایا جب دنیا کی کوئی شے نہیں کہ ہم کوئی بیان کرتے ہیں. انہوں نے خود بیان کرنا جدا کیا, اختراع کیا. پر ہمارے نے اختلاف کیا. پر ہمارا ہونا دلیل ہے کہ اس نے ہم سے اپنے نور سے علیحدہ کیا. اول ما خلق اللہ روحی, اول ما خلق اللہ روحی, اول ما خلق اللہ العقل. اب ساری باتیں کیا یاد کریں. اب ان کو خالق نے اپنے نور سے علیحدہ کیا. تو یہ اس کی حقیقت کا اظہار ہے بطور وجود. انسانیت کا انسان وجود ہے. الانسان موجود. حقیقت کیا ہے؟ آل محمد کا وجود حقیقت کیا ہے؟ نور توحید. معلوم کیا؟ جیسے ہمارا وجود انسانیت میں قائم ہے, آل محمد کا وجود نور توحید میں قائم ہے. جب تک اس کا نور ہے آل محمد موجود ہے. کیا کس پہ قائم ہے؟ نور الہی میں قائم ہے. پھر ان کو اللہ نے اپنی نور کی حقیقت بنا دی. ان کو ایک حقیقت بنا. دو حقیقتیں ہیں. ایک وہ حقیقت ہے, ایک یہ حقیقت ہے. اور ان کی حقیقت ہے یہ عالمین کی حقیقت ہے. ہمیں حقیقت فرمائے. آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کمیر سمجھ لو نہیں مطلب ایک دوران کمیر ابن دعائی کمیر جس کے نام سے مشہور ہے. کمیر کیا کرو گے سمجھ لو کہ ہاں ہونا فرمایا جاؤ بل حقیقت و نور. حقیقت نور. تو اللہ کو حقیقت کہہ کے نور کہے اسے علی کہتے ہیں. بل حقیقت و نور. حقیقت نور ہے. تو فرمائی جا بات سمجھنے کی ہے. بل حقیقت و نور. حقیقت نور ہے. کیا فرمایا؟ بل نور یشرق من صبح الازل. ازل کی صبح سے نور چمکتا ہے. حقیقت نور اور ہے, چمکنے والا اور. پر نور یشرق, نور چمکتا ہے. کہاں سے چمکتا ہے؟ من صبح الازل. ازل کی صبح سے. ازل کی صبح بھی ہوتی ہے. ازل کی صبح کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں.
में पढ़ेंगे ना सुबह मैं क्या कह रहा है आपकी बहुत बड़ी बात मैंने कि आपने कहा चलो ठीक है बंदूर हो या शुरू पूरी किताब मैंने क्लास में दोहरा दी अब आप ना गौर फरमाएं मैं क्या करूं बंदूर हो या शुरू को है बंदूर हो या शुरू को बिन सोहेल अज़ले शुआएं चमकती है या नहीं कहां से चमकती है रोशनी होती है आपके कमरे में भी रोशनी होती है कुत्ते में भी रोशनी होती है शेर में भी तो रोशनी है कमरों में भी रोशनी छोटे 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 आपके कमरे में के तारीख भी रोशन हो जाती है सारे रोशन से जो जो रोशनी खुलती जाती है रोशनी बढ़ती जाती है सिगड़ती जाती है कम होती जाती है बंदूर यशरों अब ये नूर जो चमकता है सुभान अल्लाह चमक रहा है वो नूर चमकने का नूर तसव्वुर खुदा का ये इमाम जाने जा रहा हमारे सदा को समझाना है खुदा के लिए समझे हकीकत नूर है अल्लाह अल्लाह है उसकी बात खत्म हो गई मैंने फरमाया वो नूर है हकीकत नूर है जैसे मैंने कहा उस हकीकत का नाम हस्ती है उस हस्ती का नाम नूर है ज़ाहिर जाती मलबूस है वगैरह हकीकत नूर है अली ने अल्लाह को अलग कर दिया बिल्कुल अलग थलग उसे हकीकत कह के नूर कह के उसे अलग करके बना बल नूर और यशरो को ये कोई नूर है जो चमक रहा है जो चमके वो अल्लाह का नूर नहीं आलू मोहम्मद का नूर अल्लाह का नूर अल्लाह नूरानी नहीं चमकने वाली जात का नाम नहीं वो इस बात में नूर है अब परेशान होता है वो कोई नूरानी वजूद का नाम नहीं है नूरानी नूर है क्या है ये समझदार तो समझ लिया जुल्मत नहीं है नूर है आदम नहीं है वजूद आदमी नहीं है वजूद आप क्या करें हम हमें हमारे लिए भी यही है पर वो नूर और यश को मैं सुबह अज़ल अज़ल की सुबह से एक नूर चमकता है फयलू हो अला हया के लिए तौहीद आसार हो जब वो नूर चमकता है उस नूर की जो चमक है वो उसके हया के लिए तौहीद से उसके आसार जाहिर होते हैं चमकता वहां है आसार यहाँ से जाहिर होता है वो हया के लिए तौहीद को 14 कहते हैं ये तौहीद के आसार को अल्लाह आसार से पहचाना गया है जात से नहीं जात कभी भी जात से नहीं पहचानी बात अच्छी नहीं लगती है जात कभी जात से नहीं पहचानी गई अल्लाह कभी अपनी जात से नहीं पहचाना गया लेकिन किससे पहचाना गया आसार से लेकिन हमारे लिए तो आसार से पहचाना किया तो आले मोहम्मद ने कैसे पहचाना इनको क्या बनाया असर बना के इनको हकीकत बना के इन्हें मालूम बना के 14 फिर इल्लत सानिया बनाया हकीकत जैसे वो हकीकत में कमाल है इसी तरह इनको भी अपने नूर का परतव बना के इनको भी हकीकत दे के इन्हें इल्लत बनाई आलमीन को मालूम बनाया जितनी आलमीन है ये मालूल है इनकी इल्लत कौन है मोहम्मद आले मोहम्मद अगर ये बने हैं किनके सबब से बने अगर लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक मेरा हबीब अगर तू ना होता मैं क्या कहूं अगर तू ना होता मैं अफलाक ही पैदा ना करता अफलाक किधर है अफलाक सुना ये 9 अफलाक है उधर ना सत्ता उधर नहीं अच्छा अफलाक कहाँ साथी अफलाक अच्छा ऊपर है सही कह रहे ऊपर अच्छी बात मालूम है आसमानों के ऊपर है ये ऊपर तो समझ है चेहत है अल्लाह के हाथ तो चेहते नहीं है ये ऊपर कहाँ से ये ऊपर चेहत है या नहीं फिर कोई अल्लाह से बात अल्लाह ऊपर है ये ऊपर चेहत है या नहीं 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 ये ऊपर चे
اللہ سے کوئی اوپر ہے؟ پریشان ہو جائے آپ پریشان ہو گئے اللہ سے کوئی کون اوپر ہے؟ جب اگر یہ اوپر ہے پھر کوئی تو ان کا مرکز ہے جس مرکز کی بنا پہ یہ اوپر ہے. اس لیے توحید میں جہاد نہیں ہے. توحید میں جہاد نہیں ہے. شخص جہاد توحید میں نہیں ہے. اوپر نیچے دائیں بائیں شمال جنوب چھ جہتیں ہیں نا بابا. جہتیں کس میں ہے؟ اللہ میں ہے. شادی ہے نہیں ہے نا. آپ مجھ پہ چھوڑ دیں میں جانوں آگے فرشتے کا نہیں مجھے مارنے گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہیں تو میں رہا ہوں. چھوٹے پڑیں گے مجھے پڑیں گے. یہ جو شخص جہاد ہے نا چھ جہتیں وہاں تو ہے نہیں. جب ہے نہیں تو اب اللہ افلاق جو بنائے گا اوپر مرکز ہونا ضروری ہے. شمال کا مرکز ہونا ضروری ہے. جنوب کا مرکز ہونا ضروری ہے. مشرق مغرب نیچے اوپر کا ہونا ضروری ہے. مرکز ضروری ہے. خود شخص جہاد رکھتا نہیں پھر کن کو جہتوں کا مرکز بناتا ہے. جال سے ہے. جال سے مجبوریت. جال بنانا انہیں جائلو یہ ڈالتے قریبا میں بنانے والا ہوں. جال کہتے مقصد کو مقصد ہے اس کے بننے کو آلے بابا جی کیا کہتے ہیں؟ مجبوریت. ان کی مجبوریت ہی شخص جہاد کا نام. جب اللہ نے ان کو بنایا ان کا بننا ان سے جہاد متعین ہوتی ہے. ان کے بننے سے جہتیں متعین ہوتی ہیں. ہر جہت کا مرکز کون ہے؟ اوپر کی جہت ہے تو یہ مرکز, نیچے کی جہت ہے تو یہ مرکز. اور یہ بات اس لیے جہاں سے زمین کو ابتدا کی مرکز بنایا عالمین کا وہی تو علی آئے ہیں. جا کے دکھائے نا ذرا مکے میں رہنے والے دکھائے نا مجھے جا کے. اللہ نے ابھی دروازے بند کر کے جاؤ نا میں دیکھوں کون جا رہا ہے. تالے توڑ کر تو تالا کھلتا نہیں ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا شادی ٹوٹتا نہیں. اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے مارتے ہیں ٹوٹتے. جب نہیں ٹوٹتا تو کہتے ہیں فعلمنا ذالک امر من امر اللہ. آج یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. طریقے سے تالا کھلتا ہے مگر نہیں کھلا. تالے چابی دروازے میں کھلتا نہیں. معلوم ہے چابی ہونا اور ہے ہاتھ ہونا. چابی ہے ہی جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس. ہاتھ بھی تو ابو طالب کا ہونا. معلوم ہے تالے کھلتے ہی نہیں. چابی ہوں جب تک آل محمد کا ہاتھ نہ ہو. جب دنیا کے دروازے ان کے بغیر نہیں کھلتے تو جنت کا دروازہ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا. اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پایا جس نے اللہ کے لیے مثل بنایا. ایسا کا مثل ہی شے کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. آل محمد مثل ہے مثل نہیں. ان کو بنا کے ان کو مسئلے اعلیٰ بنایا نہ کہ مثل بنایا. شراکت یا شرک مثل میں ہوتا ہے مثل میں نہیں ہوتا. شرک کس میں ہوتا ہے؟ مثل. آل محمد مثل خدا نہیں مسئلے اعلیٰ ہے. خدا نے
اتنے اعلیٰ ہیں جو خود اعلیٰ رہیں گے اعلیٰ کا اعلیٰ یہ کمال فعلی ہے، کمال خبری نہیں ہے۔ میں کیا کہہ اعلیٰ اللہ کا کمال فعلی ہے، فعلی خدا جانے یہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اب جتنا کہنے والا اعلیٰ ہے اتنا یہ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہونے کا یہ معیار ہے، دنیا گھٹانا چاہیے گھٹ سکتے کم، وہ کمتر ہیں وہ لوگ جو ان کو نیچے لانا چاہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، اگر آپ اس وجہ لوگوں نے کوشش کی، وہ تو ایک جیسے ہو نہیں سکتے، ان کو نیچا کر تاکہ کہیں شاید برابر ہو جائے۔ سامنے نہیں ہو سکتا محمد والوں کو کیا جناب کہ یہ جو احترام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں حضور قبول فرما، جو تمنائیں لے کے حضرت میں فیض المرام فرما، جو خصوصاً بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، چھوٹا مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا إنك تسمع ولي رب العالمين